کراچی کے سچل گوٹھ میں افغان شہریوں کے انخلا کے مطالبے پر سندھ عوامی سطح کی جانب سے ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں، سیاسی اور سماجی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی صفورہ چوک سے شروع ہو کر وکیل سوسائٹی تک پہنچی، جہاں دھرتی کے وارثوں کا سمندر امڈ آیا۔ ریلی کی قیادت سندھ عوام سطح کے چیئرمین مہر ڈبائی نے کی۔ شرکاء کے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز تھے، جن پر نعرے درج تھے: سندھ میں غیر مقامی نامنظور افغانوں کو نکالو۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہر ڈبائی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت افغان مہاجرین کو ملک بدر کرنے میں سنجیدگی نہیں دکھا رہی، جو سندھ حکومت عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ غیر مقامی لوگ سندھ کے وسائل پر قابض ہیں، اس لیے حکومت فوری اقدامات کرے۔ اگر افغانوں کو نہ نکالا گیا تو یہ تحریک پورے سندھ میں پھیلائی جائے گی۔ علامہ ایاز کمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ زمین غیر مقامیوں کے لیے نہیں بلکہ دھرتی ڈھرین یعنی مقامی لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح سندھ کی عوام نے نہروں کے خلاف جدوجہد کی، اسی طرح افغانوں کے انخلا کے لیے منظم تحریک کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت نے آنکھیں بند رکھی تو بھرلو جیسے ڈرنے دیے جائیں گے۔ ریاض کمیٹی نے کہا ہے کہ افغانی، برمی، بنگالی سمیت کوئی بھی غیر مقامی سندھ میں قبول نہیں۔ سندھ کے وسائل صرف سندھ کے عوام کے ہیں، جبکہ مقامی لوگ صوبے کے امن کو تباہ کر رہے ہیں اور سماجی برائیوں میں ملوث ہیں۔ دیگر صوبوں کی طرح سندھ میں بھی افغانوں کو نکالا جائے۔ ایڈوکیٹ سید خلیل احمد شاہ نے کہا ہے کہ افغانی بستی میں سندھیوں پر مقدمات درج کرنے کے لیے ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ جب 45 سال سے افغان آباد تھے تو انتظامیہ خاموش رہی، مگر جیسے ہی سندھی وہاں آئے ان پر زبردستی، دہشت گردی جیسے مقدمات بنا کر گرفتاریاں کی گئیں۔ یہاں تک کہ پولیس نے سندھ کی بیٹیوں پر بھی تشدد کیا۔ پیر فروخ شاہ سرہندی اور شبیر راجپر نے کہا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے غیر مقامیوں کو نکال کر سندھ میں آباد کیا جا رہا ہے، جو ایک منظم سازش ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، فوری طور پر افغانوں کو صوبے سے نکالے اور افغان بستی کی زمین پر سندھیوں کو آباد کرے۔ دوسری جانب عوامی تحریک کے مرکزی صدر ایڈوکیٹ وسنت تھری نے اپنے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دیگر صوبوں سے نکالے گئے افغانوں کو بھی سندھ میں آباد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ دادو، نوشیرہ، فیروز اور گھوٹکی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ضلعی انتظامیہ اور پیپلز پارٹی کے مقامی وڈیروں کی سرپرستی میں افغانوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ کوٹری میں افغانوں نے زمینوں پر قبضہ کر کے کالونیاں قائم کر لی ہیں، مگر انتظامیہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ اسی طرح خانپور کے میدانی علاقے بھی افغانوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جبکہ سندھی مزدوروں اور محنت کشوں کو اپنی ہی دھرتی پر گھر بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ افغانوں اور دیگر ملکیوں کو کراچی کے خانپور، جامشورو، حیدرآباد، کوٹری سمیت سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں خالی زمینوں پر بستیاں بسانے کی مکمل آزادی حاصل ہے، مگر جن سندھی مزدوروں کا تعلق اندرون سندھ کے دیہاتوں سے ہے اور جو اپنی روزی کمانے کے لیے کراچی آتے ہیں، انہیں شہر میں ایک چھوٹا سا پلاٹ دینے سے بھی محروم رکھا جاتا ہے۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں یہ احساس تیزی سے پھیل رہا ہے کہ صوبے کے وسائل، زمینیں اور روزگار کے مواقع بیرونی عناصر کے قبضے میں جا رہے ہیں، جبکہ مقامی لوگ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ ریلی کے رہنماؤں نے جس طرح حکومت سندھ کو سنجیدگی نہ دکھانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اس پر ظاہر ہوتا ہے کہ عوام میں پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ یہ تاثر اب مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ حکومت مقامی لوگ کے بجائے سیاسی مفادات کو ترجیح دے رہی ہے۔ علامہ ایاز کمی اور دیگر رہنماؤں کے بیانات واضح کرتے ہیں کہ سندھ کے لوگ اب اپنی زمین، ثقافت اور سماجی تحفظ کے لیے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے نزدیک افغانوں کی آباد کاری سندھ کی آبادیاتی تبدیلی، ڈیموگرافک شفٹ کی علامت ہے، جو مستقبل میں ان کی اکثریت اور شناخت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایڈوکیٹ خلیل احمد شاہ کے بیان نے ایک اہم نکتہ اجاگر کیا: جب افغان 45 سال سے وہاں مقیم تھے تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، مگر جیسے ہی سندھی وہاں آباد ہوئے فوری طور پر آپریشن کیا گیا۔ یہ ریاستی رویہ دوہرے معیار، ڈبل اسٹینڈرڈز کی نشاندہی کرتا ہے، جس نے عوامی اشتعال کو مزید برآ دیا ہے۔ اگر حکومت سندھ نے افغان باشندوں کے معاملے پر واضح اور منصفانہ پالیسی نہ اپنائی تو یہ احتجاج ایک صوبائی مزاحمتی تحریک کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ صرف افغان کا مسئلہ نہیں بلکہ سندھ کی عوام کی شناخت، حق ملکیت اور بقا کا سوال بن چکا ہے۔ اور ایسی مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہیرا آصف، نمائش سندھ ڈیجیٹل، کراچی۔